السلام علیکم دوستوں، بغداد شریف میں ایک غریب موچی رہتا تھا جو لوگوں کے جوتے سی کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس موچی کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت تھی۔ اس کا ایک خواب ہی تھا کہ کسی دن میں بھی حج کرنے جاؤں اور مدینہ منورہ کی زیارت کروں۔ اس نے حج کے سفر کے لیے ایک ایسا پیسہ جوڑنا شروع کیا۔ سالوں کی محنت کے بعد آخر کار اس کے پاس اتنا پیسہ جمع ہو گیا کہ وہ ایک سواری خرید سکے اور حج کے لیے نکلنے کا ارادہ کر سکے۔ جیسے ہی حج پر جانے کا وقت آیا، اس موچی نے پورے گاؤں والوں کو اپنا گھر دعوت بلایا۔ جیسا کہ روایت ہے، جب کوئی شخص حج پر جاتا ہے تو اپنے عزیزوں اور پیارے دوستوں کو بلا کر دعا کی درخواست کرتا ہے۔ دعوت کے دوران ایک عالم صاحب تشریف لائے۔ انہوں نے موچی سے پوچھا، کیا تم واقعی حج کے لیے جا رہے ہو؟ موچی نے ادب سے جواب دیا، جی ہاں عالم صاحب۔ عالم نے کہا، تو پھر ایک کام ضرور کر لینا۔ موچی نے پوچھا، حکم دیجیے۔ عالم صاحب بولے، تم گاؤں کے ہر ایک آدمی سے معافی مانگتے ہوئے جانا۔ اگر کبھی کسی کا دل دکھایا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے ناراض ہو سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ سبھی سے مل کر معافی طلب کر لو۔ اگلے دن صبح سویرے موچی اٹھ کر پورے گاؤں کا چکر لگانے لگا۔ ہر کسی سے مل کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی۔ گاؤں سے باہر نکلتے وقت وہ ایک پرانے سے مکان کے سامنے رکا اور دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ موچی نے اپنا نام بتایا۔ عورت نے پوچھا، آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ موچی نے جواب دیا، میں حج کے لیے جا رہا ہوں اور آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ اگر مجھ سے کبھی کوئی بھول چوک ہوئی ہو تو معاف کر دیجیے گا۔ اندر سے ایک اداس سی آواز آئی، ہمارے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ یہ سن کر موچی نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب سارے مرد کہاں چلے گئے؟ عورت بولی، یہ سوال مت پوچھو، بس اتنا سمجھ لو کہ جواب مل گیا ہے۔ جب آپ چلے جائیے۔ موچی چپ چاپ پلٹا اور اپنے گھر کی اور چل پڑا، لیکن تبھی اسے اس گھر سے گوشت پکنے کی خوشبو آنے لگی۔ اس کا دل نہ مانا۔ وہ دوبارہ اسی دروازے پر گیا اور بولا، کیا مجھے تھوڑا سا گوشت مل سکتا ہے؟ اندر سے ایک عورت کی آواز آئی، میرے بھائی تمہارے لیے یہ گوشت حرام ہے، ہمارے لیے یہ گوشت حلال ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ اس موچی کا دماغ سن ہو گیا۔ اس نے کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا، کیا آپ کلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پڑھتی ہیں؟ عورت بولی، جی ہاں۔ تو آپ مسلمان ہیں؟ جی ہاں۔ موچی پھٹی آنکھوں سے بولا، جب آپ مسلمان ہیں، کلمہ وہی ہے، تو پھر آپ کی اور ہماری شریعت الگ کیسے ہو سکتی ہے؟ شریعت کا حکم تو سب کے لیے ایک ہی ہوتا ہے۔ عورت نے اداسی سے جواب دیا، یہ سوال مت پوچھو، بس یہاں سے چلے جاؤ۔ موچی نے کہا، بتائیے تو صحیح، آخر اس میں کیا راز ہے کہ یہ گوشت آپ کے لیے حلال ہے اور میرے لیے حرام ہے؟ عورت نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، اگر تم سننا ہی چاہتے ہو تو سنو، جو گوشت میں پکا رہی ہوں، جس کی خوشبو تمہیں آ رہی ہے، وہ ایک مرے ہوئے جانور کا ہے، اور شریعت میں بنا وجہ مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا حرام ہے۔ لیکن جب جان بچانا مقصد ہو اور کوئی راستہ نہ ہو تو شریعت اجازت دیتی ہے کہ انسان اپنی جان بچانے پر بھر کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اے آنے والے مسافر، ہمارے گھر میں بڑی پریشانیاں ہیں۔ میری بیٹیاں جوان ہیں، گھر میں کوئی مرد نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، کئی دنوں سے ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ جب بیٹیاں کی حالت بگڑنے لگی تو مجھے یقین ہو گیا کہ اگر اب کچھ نہ ملا تو یہ مر جائیں گی۔ مجبوری میں میں گھر سے نکلی، مگر کسی سے ہاتھ پھیلانے کی ہمت نہیں ہوئی، اور پھر اچانک میری نظر ایک مرے ہوئے جانور پر پڑی۔ میں نے کہا، میں نے اس کا تھوڑا سا گوشت کاٹ کر لے آئی تاکہ پکا کر بچیوں کو کھلا سکوں اور ان کی جان بچا سکوں۔ یہ سن کر موچی کی آنکھیں بھر گئیں۔ وہ جارو جار رونے لگا، چپ چاپ پلٹا اور واپس جانے لگا۔ پیچھے سے اسی عورت کی آواز آئی، جب مدینہ پہنچو
تو ہمارے آقا ہمارے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا اور ہمارا حال بھی بتا دینا۔ موچی نے جیسے ہی نانا جان کا لفظ سنا، مانو اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ وہ ترنت اپنے گھر کی طرف لوٹا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ جس جانور کو لے کر وہ حج پر جانے والا تھا، اس نے سب کچھ بیچ دیا۔ جو بھی پیسے اس نے سالوں میں جمع کیے تھے، وہ سب لا کر اس عورت کی چوکھٹ پر رکھ دیے۔ وہ دروازے پر دستک دے کر کہنے لگا، بہن میرا یہ تحفہ قبول کر لو۔ اندر سے عورت نے پوچھا، یا کیا ہے؟ موچی نے جواب دیا، میں حج کے لیے جا رہا تھا، جو کچھ بھی سالوں میں اکٹھا کیا تھا وہ سب کچھ آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں، آپ اسے قبول کر لیں تو مجھ پر بہت بڑا احسان ہوگا۔ عورت نے کہا، لیکن آپ تو حج کے لیے جا رہے تھے، پھر آپ کے حج کا کیا ہوگا؟ یہ سن کر موچی کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کانپتی آواز میں بولا، اگر میں آپ کو یوں روتا ہوا بھوکا تڑپتا چھوڑ کر مدینہ منورہ چلا بھی جاؤں اور وہاں میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اس عورت کو بھوکا چھوڑ کر میرے پاس آیا ہے، تو بتاؤ میں اپنا منہ کہاں لے جاؤں گا؟ مجھے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت نہیں ملے گی۔ زندگی رہی تو حاضری پھر کبھی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے میرا یہ تحفہ قبول کر لیا تو میری دنیا بھی کامیابی ہو جائے گی اور میری آخرت بھی۔ یہ کہہ کر وہ موچی واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ آیا۔ گھر پہنچا تو بیوی نے کہا، سنیے سرتاز، آپ نے تو زیادتی کر دی۔ موچی نے حیرانی سے پوچھا، کیوں؟ بیوی نے کہا، وہاں تو نصیب سے والے جاتے ہیں اور آپ نے جان بوجھ کر اپنی حج کی حاضری کھو دی۔ تب اس موچی نے اپنی بیوی کو پوری کہانی سنا دی، لیکن محلے والوں کو اور گاؤں والوں کو یہ کہانی بتانا اسے ٹھیک نہیں لگا۔ اس نے سوچا، کسے بتاؤں کہ ایک غریب عورت کو میں اپنا سارا مال دے آیا ہوں۔ وہ چپ چاپ اپنے گھر میں بیٹھ گیا۔ بچے جب باہر نکلتے تو لوگ تانا مارتے، تیرا باپ تو بہت ہی بیوقوف ہے، مدینہ جا رہا تھا اور جاتے جاتے اپنا سفر ہی روک دیا۔ محلے میں لوگ آتے جاتے تانے مارتے۔ موچی نے شرم سے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ جب تک حج سے لوگ واپس نہیں آ جاتے تب تک دروازہ نہیں کھولوں گا۔ پیارے دوستوں، اسی سال خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ بھی حج کے سفر پر تھے۔ جب حج سے واپسی کی رات آئی تو ان کے ساتھی کہنے لگے، حضرت چلیے بازار سے کچھ سامان لے لیتے ہیں تاکہ تحفے کے طور پر لوگوں کو دیا جا سکے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسکرا کر بولے، تم جاؤ، تمہیں اگر سامان خریدنا ہے تو خرید لو، میں تو یہ رات کعبے کی سنگت میں گزاروں گا، خدا جانے کیا دوبارہ اس حرم کو دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں۔ وہ لوگ تو وہاں سے لوٹ گئے، مگر خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ حرم شریف میں بیٹھ کر عبادت میں مشغول ہو گئے۔ رات کا دوسرا پہر تھا۔ آپ نے دیکھا کہ آسمان سے دو فرشتے اترے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ایک فرشتے نے کہا، اس سال کتنے لوگ حج کرنے آئے تھے؟ دوسرے نے جواب دیا، 2 لاکھ لوگ حاجیوں کی بھیڑ میں شامل تھے۔ پہلے نے پوچھا، اللہ نے ان میں سے کتنوں کا حج قبول فرمایا؟ دوسرے فرشتے نے کہا، اس بار اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول فرما لیا۔ پہلے فرشتے نے حیرانی سے پوچھا، آخر اس بار ایسا کیا ہوا کہ سب کا حج قبول ہو گیا؟ دوسرا فرشتہ بولا، ایک ایسا بھی شخص ہے جو اس سال حج پر آیا ہی نہیں، مگر اللہ نے اسی کی برکت سے ان 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیسے ہی میں نے یہ سنا میرے دل میں تڑپ اور حسرت پیدا ہو گئی۔ آخر وہ کون شخص ہے جو نہ مدینہ گیا، نہ طواف کیا، نہ عرفات پہنچا، مگر اللہ نے اس کی وجہ سے سب کا حج قبول کر لیا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھا اور فرشتوں کے پاس گیا۔ میں نے ان سے عرض کیا، مجھے کیا اس کا بتائیے، وہ کون ہے، کہاں رہتا ہے؟ فرشتوں نے بتایا، شہر بغداد میں ایک بستی ہے، وہاں ایک شخص رہتا ہے۔ خواجہ صاحب نے قافلے سے کہا، تم سب اپنے اپنے گھر جاؤ، میں بعد میں آؤں گا۔
آپ نے سفر کیا اور بغداد پہنچے۔ وہاں جا کر اس بستی میں اس شخص کو ڈھونڈا جس کا ذکر فرشتوں نے کیا تھا۔ جب لوگوں سے اس موچی کا پتہ پوچھا تو لوگوں نے کہا اس سے مل کر کیا کریں گے حضرت، وہ تو بہت بد نصیب انسان ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں صرف اس سے ملنے آیا ہوں۔ لوگ کہنے لگے حضرت جی وہ تو ایسا شخص ہے جسے حج کی منظوری ملی تھی پھر بھی نہیں گیا۔ ایسے کو اگر برا نہ کہیں تو کیا کہیں۔ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے رندھے گلے سے کہا تم نہیں جانتے اس کے بارے میں جو میں جانتا ہوں۔ اس کے بارے میں برا مت کہو، اسے طعنہ مت دو، اسے کیوں ستاتے ہو؟ پہلے مجھے اس کا پتہ بتاؤ، تم کیا جانو کہ وہ کون ہے؟ جب گھر کا پتہ ملا تو خواجہ صاحب اس کے دروازے پر پہنچے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون ہے؟ آپ نے کہا دروازہ کھولو، میں تم سے ملاقات کرنے آیا ہوں۔ اندر سے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ اس نے کہا محترم دروازہ نہیں کھول سکتا، اگر دروازہ کھولوں گا تو بستی والے طعنہ دیں گے، برا بھلا کہیں گے، گالیاں دیں گے، میرے بچوں تک کو لوگ طعنے مارتے ہیں۔ آپ بس مجھے میرے حال پر چھوڑ دیجئے۔ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم مجھے نہیں جانتے، میرا نام خواجہ قطب الدین ہے، میں تم سے ملاقات کرنے کے لیے حرم شریف سے سیدھا تمہارے گھر واپس آیا ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ موچی نے کہا حضرت اگر آپ ہیں تو آپ کو آنے کی اجازت ہے، آپ کے علاوہ کوئی اور اندر نہ آئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں اکیلا ہی اندر آؤں گا، میرے ساتھ کوئی اور نہیں ہوگا۔ جیسے ہی آپ نے یہ کہا اس نے دروازہ کھول دیا۔ آپ اندر تشریف لائے۔ آپ نے موچی سے کہا میں تم سے ملنے آیا ہوں۔ موچی روتے ہوئے کہنے لگا حضرت میں تو بہت بڑا گنہگار ہوں، آپ اتنی دور سے میرے جیسے گنہگار کے پاس کیوں آئے؟ اتنا سننا تھا کہ خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ کے نیک بندے، مجھے یہ تو بتا تو نے ایسی کون سی نیکی کی ہے، ایسی کون سی عبادت کی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تجھ پر اتنا کرم فرمایا ہے کہ تیرے ہی سبب سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول ہو گیا۔ اتنا سنتے ہی موچی کی چیخ نکل گئی، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہنے لگا حضرت اللہ کے واسطے یہ بات دوبارہ مت کہیے، ابھی تو لوگ مجھے صرف گالیاں دیتے ہیں، طعنے مارتے ہیں، اگر کسی کو یہ بات پتہ چل گئی تو مجھے لوگ پیٹ پیٹ کر جان سے مار دیں گے۔ خواجہ صاحب نے نرمی سے کہا میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیری برکت سے اس سال حج کرنے والے 2 لاکھ لوگوں کا حج قبول کر لیا۔ یہ سن کر وہ موچی جھاروں قطار رونے لگا، اس کے ہونٹ کانپنے لگے، دل جیسے کانپ اٹھا ہو۔ اس نے کہا حضور میں نے کوئی عبادت نہیں کی، کوئی خاص نیکی نہیں کی، بس ایک کام کیا تھا۔ خواجہ قطب الدین نے فرمایا کیا کام کیا تھا، بیان کرو، مجھے سناؤ۔ موچی نے دھیمی آواز میں کہا میں حج کے لیے روانہ ہو رہا تھا، میں نے برسوں لگا کر پیسے جمع کیے تھے، سواری خریدی، سفر کا سامان تیار کیا اور رخصتی سے پہلے میں نے گاؤں والوں کو دعوت پر بلایا۔ وہاں ایک عالم دیدی دین نے مجھے نصیحت کی کہ تم سب سے معافی مانگ کر جاؤ، اگر کسی کا دل دکھایا ہو تو معافی مانگو تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم سے خوش ہوں۔ میں نے اگلے دن پورے گاؤں کا چکر لگایا، سب سے معافی مانگی، یہاں تک کہ ایک جھوپڑی کے دروازے پر دستک کی، اندر سے ایک خاتون کی آواز آئی۔ جب میں نے معافی مانگی تو وہ خاتون رونے لگی اور کہا ہمارے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلا، بیٹیاں بھوکے مر رہی تھی۔ یہ سن کر میرا دل کانپ اٹھا، میں واپس آیا، اپنا سارا حج کا سامان، رقم، سواری سب کچھ بیچ دیا اور وہ تمام رقم اس خاتون کے دروازے پر رکھ آیا۔ میں نے ان سے عرض کیا بہن یہی میری حج ہے، یہی میری قربانی ہے، یہی میری عبادت ہے، بس یہی کام تھا حضور اور کچھ نہیں، میں نے صرف ایک بھوکی ماں اور اس کی بیٹیوں کی جان بچائی تھی۔ یہ سنتے ہی خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے فرمایا تو نے جو حج چھوڑا ہے وہ صرف مکہ کا حج نہیں تھا بلکہ تو نے دلوں کا حج کیا ہے، رحم کا قربانی، اور وہ حج جو رب کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ موچی یہ سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، وہ کہنے لگا حضور میں تو بس اپنے آقا کے عشق میں جینا چاہتا ہوں،
میں نے کچھ نہیں کیا جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کیا، اگر وہ نہ ہوتے تو میں بھی نہ ہوتا۔ خواجہ صاحب نے اس کے گھر والوں کی دعاؤں دی اور واپسی کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ پھر آپ نے مجمع میں اس موچی کی قربانی، خلوص اور اس کی بے مثال نیکی کا واقعہ سنایا۔ جب لوگوں نے سنایا کہ رب نے اس فقیر بندے کی وجہ سے 2 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر لیا، تو ان کے دلوں میں اس موچی کے لیے عقیدت، شرمندگی اور محبت کے جذبات پیدا ہو گئے۔ جن لوگوں نے اسے طعنے دیے تھے، اب وہی اس کے دروازے پر آ کر اس سے معافی مانگنے لگے۔ گاؤں والوں کی نظریں بدل گئیں، محلے والے بھی کبھی طعنہ نہ دیا کرتے تھے، اب ان کے قدموں میں کو چومنے لگے۔ اور وہ موچی، وہ اب بھی ویسا ہی سادہ انسان رہا، نہ اسے شہرت کا شوق ہوا، نہ کسی مقام کی طلب۔ وہ بس ایک ہی بات کہتا، اگر میری کسی بات سے میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل خوش ہو جائے تو وہی میری کامیابی ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے دوستوں، یہ حقیقی واقعہ نہیں بلکہ ایک سبق آموز کہانی ہے۔ اس کہانی کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ حج، عمرہ یا کسی بھی بڑی عبادت پر روانہ ہونے سے پہلے اپنے آس پاس موجود غریب، بھوکے اور پریشان حال لوگوں کی مدد کریں۔ کبھی کبھی کسی ضرورت مند کی مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یا کسی کے دکھ میں شریک ہونا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی عبادت بن جاتا ہے، اور شاید اللہ کو آپ کا یہ عمل اتنا پسند آ جائے کہ گھر بیٹھے آپ کا حج قبول ہو جائے۔ پیارے دوستوں، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی حج، عمرہ کی عبادت عطا فرمائیں، آمین۔ پیارے دوستوں، اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں تک ضرور پہنچا دیجیے تاکہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے۔ ماشاءاللہ، ملتے ہیں اگلے دن۔